سورہ صاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد القرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورہ صاد شروع ہو گئی ہے. اس سورت کا بھی اللہ پاک ہم کو معنی مفہوم شرح صدر کے ساتھ اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورہ صاد مکی صورت ہے اور اس کو سورہ صاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ صاد سے ہی شروع ہوتی ہے. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن اس نے ایمان قبول تو نہیں کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ساتھ بڑھا دیا ہے. ایمان نہیں قبول کیا اللہ کے محبوب کا، اس نے بہت ساتھ دیا ہے. جب تک یہ ابو طالب زندہ رہا ہے کسی مشرک کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو جس سال اس کا انتقال ہوا ابو طالب کا، اسی سال اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. وہاں کافروں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے اور اسی سال کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تاکہ میرا محبوب دین کی وجہ سے جو پریشانی آ رہی ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے کہیں ڈول نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے. پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کرشمے میں نظارے دکھائے اپنے محبوب کو. اور اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا ہے کہ یہ غم کا سال ہے. غم کے سال کا مطلب یہ نہیں کہ سارا سال ہی اللہ کے نبی نے غم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں ابو طالب کی وفات سے اور امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے اللہ کے نبی کو کیا پہنچا ہے؟ غم پہنچا ہے. اس لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. اللہ تو یہ ہو گیا بیمار ابو طالب. تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل وغیرہ، یہ ابو طالب کی عیادت کے لیے ابو طالب کے پاس آئے. اللہ کے محبوب بھی تشریف فرما ہوئے. تو مکہ کے جو سرداروں نے مشرکوں نے اللہ کے محبوب کی ابو طالب سے شکایت کی. تو ابو طالب نے فرمایا میرے بھتیجے تم اپنی قوم والوں سے کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ قوم والے نا ایک بات کا اقرار کر لیں. اگر انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تو پورا عرب و عجم ان کے تابع ہو جائے گا. ابو جہل نے کہا اگر یہ بات ہے تو ایک بات نہیں، ہم 10 باتوں کو اقرار کرنے کے لیے تیار ہیں.
قرآن وہ تمہارے تابع ہو جائے. ایک بات ہے 10 باتیں بتلاؤ. تو اللہ کے ابو طالب کا بتیجے وہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ. یہ بات ہے لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. مکہ والوں لا الہ الا اللہ پڑھو تو اللہ کامیاب کر دے گا تم کو. تو جب یہ فرمایا لا الہ الا اللہ تو مکہ کی سردار سے اپنے کپڑے چاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس نبی نے تو اتنے الہوں کی جگہ ایک ہی الہ بنا دیا ہے. یہ عجیب ہی بات ہے. ایسے نہیں من رہے اٹھ کے چلے. اللہ پاک نے سورہ صاد کی ابتدائی آتے ہیں نازل فرمائی. صاد والقرآن ذی الذکر. قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. سورہ یاسین کے شروع میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ یاسین والقرآن. قسم ہے حکمت والے قرآن کی. یہاں کیا ہے؟ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. وہاں قسم ہے حکمت والے قرآن کی اور یہاں قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. اللہ قرآن حکمتوں سے بھی بھرا ہوا ہے اور نصیحتوں سے بھی بھرا ہوا ہے. اللہ کا قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا اور اللہ کے قرآن کے اندر حکمتیں بھی باقی رہیں گی قیامت تک اور نصیحتیں بھی قیامت تک کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی. فرمایا والقرآن ذکر. قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. یہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے نا کافروں نے، انہوں نے ایوے نہیں کیا بلکہ فی عزت، یہ تکبر میں ہے بربر. اس لیے قرآن کا انکار کیا ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ قرآن کو اپنے قابل ہی نہیں سمجھتے. ہم بڑے وڈیرے ہیں، ہم قرآن کرتے ہیں قرآن کو قبول. یہ کس میں تکبر میں ہے. تکبر کی وجہ سے قرآن کو قرآن کا انکار کیا. وہ شقاق اور مخالفت میں ہے. قرآن ان کے مخالف ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے. مخالف کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے. اللہ نے فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. یہ مکے والوں شاہی کوئی نہیں. ہم نے ان مکے والوں سے پہلے کتنی ہی نافرمان قوموں کو ہلاک کیا ہے. یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے مکے والے بکھے چودھری. ان سے پہلے ہم نے نافرمان کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے. فنادوا، جب ان کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ چیخے چلائے. وہ نافرمان قومیں چیخیں چلائیں، شور مچایا، رولا پایا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. پھر کون بچائے؟ وَلَا تَحِينَ مَنَاس. یہ لا تھا صرف لا یہ تھا، یہ زید ہے تھا، اصل میں لا ہی ہے. وَلَا تَحِينَ مَنَاس، اور نہیں تھا وہ وقت چھٹکارے کا. جب اللہ کے عذاب کی زد میں آئے نا یہ کافر مشرک تو وہ وقت چھٹکارے سمجھو چھڑو، وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا، خلاصی کا نہیں تھا. رگڑے گئے، صفایا کر دیا اللہ پاک نے. جی کوئی ان کو چھڑا سکا نہ وہ چھوٹ سے بچ سکے اللہ کے عذاب سے، نہ ان کو بچا سکا. اللہ کے عذاب کی زد میں آئے. ولا تحین مراد نہیں تھا وہ چھٹکارے کا. واجبوا ان جاءهم منذر منهم. تعجب کیا ان کافروں مشرکوں نے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والے انہی میں سے. ہاں یہ تعجب تھا ہے. ہم میں ہی نبی پیدا ہوا، ہم میں ہی پرورش پائی، ہم میں ہی جوان ہو. اب کہتا ہے یہ نبی میں نبی ہوں، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ ہم میں ہی پیدا پرورش ہے جی، تو ہم میں ہی جوان ہو گیا، یہ کہتا ہے میں نبی. یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. استغفر اللہ. کہا کافروں یہ نبی جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. دیکھو نبی ہمارے نبی کیا کہا. ہم معمولی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے دین کے لیے میرے بھائیو. دیکھو کافر کیا کہہ رہے ہیں. تو ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں. ایمان لوگ کہا یہ جادوگر ہے، معجزات میں یہ جادوگر ہے. یعنی جو معجزے دکھاتا ہے نا بڑے بڑے، یہ جادو کے زور سے دکھاتا ہے. یہ سارا جادو کمال سے کوئی کمال نہیں. اور کیا ایک کذاب ہے، نبوت میں ایک کذاب ہے. استغفر اللہ. جو کہتا ہے میں نبی ہوں یہ جھوٹ بولتا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا اس نے اتنے الہوں کی جگہ ایک ہی الہ بنا دیا ہے؟ ہمارے لیے اتنے الہ ہے.
ان پر وقتوں نے نا 360 الہ بنائے ہوئے تھے، نبیوں ولیوں کے مجسمے بنا کے اور چیزوں میں مجسمے نے بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے 360. یہ تو پتہ ہی ہے نا، آپ کو سنتے رہتے ہو. ہاں، پانی کا الہ ان کا اور تھا، بارش کا الہ اور تھا. یہ کہتے ہیں یہ جو الہ ہے نا یہ جنگ میں فتح دیتا ہے، یہ جو الہ ہے یہ رزق دیتا ہے، یہ ہمیں بیٹے بھی یہ فلاں دیتا ہے. اس طرح انہوں نے مختلف کاموں کے الہ مقرر کیے بنائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے صرف ان کو یہی کہا کہ مشرکو کافرو، تم جو در در پہ مارے مارے پھرتے ہو، تکے کھاتے پھرتے ہو، رزق کے لیے کسی دکان پہ جاتے ہو، اولاد کے لیے کسی دکان پہ جاتے ہو، جی بارش کے لیے کہیں جاتے ہو، آؤ میں اللہ کا معبود تم کو ایک ایسا جنرل اسٹور دکھا دو جہاں پہ ہر چیز ایک ہی دفعہ مل جاتی ہے. یہ فرمایا اللہ کے نبی. اب بھی لوگوں نے الہ بنا لیے، انہوں نے بھی الہ بنایا تھا، الہ بنایا ہے مشرکوں نے. او جا کے سیون کہتے ہیں چولہے دال دے لے خوشیاں غم دے لے لگی الہی. اور کیا یہی کہتے ہیں ہم کو دیتے. کوئی کہتے کہ بارش برساتا ہے یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ پریشانی، یہ بھی ہی کہہ رہے ہیں. وہاں جا کے چولہے دال دے لے خوشیاں غم دے لے کہتے ہیں. پاک پڑھ جاتے ہیں، پاک پڑھنے تیار کھلوتی بیڑی بیڑی بننے کا ہیرا ہی بنایا. اور کیا ہے؟ تو سلطان باہو کہتے ہیں حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو. یہ کہتے ہیں ہیرا ہی بنائے ہوئے. کبھی کبھی کہتے ہیں او پنڈی کی طرف ماں بنی میری کھوٹی قسمت کرو باول حق بیڑا یہ ہیرا بنائے ہوئے. جیسے وہ انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، شرک کرتے تھے، یہ بھی الہ بنا کے اللہ کا شرک کر رہے ہیں. اجعل الالہۃ الہ واحد، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ الہ ایک ہی الہ بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب ہی بات ہے. ایک الہ پوری کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ عجیب ہی گل کرتا ہے. دماغ میں یہ بات نہیں آتی، دماغ میں بات نہیں آتی، دل نہیں مانتا کہ ایک الہ اتنے کام یہ کیسے کر سکتے؟ پوری کائنات کا نظام ایک الہ کیسے چلا سکتا ہے؟ مشرک جو ہے نا، مشرک بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ پیسے بنانا جانتا ہے، مارکیٹیں چلا سکتا ہے، کارخانے چلا سکتا ہے، بیوی بچوں کا پتہ ہے اس کو، جی باقی ہر چیز یہ اللہ کو نہیں جانتا. اللہ نے اس کے دماغ میں آتا، اللہ کی پہچان اس کو ہوتی، اللہ کا عرفان اس کو ہوتا. اللہ کا ذات پہ اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے 14 طبقہ کائنات کو ایک سیکنڈ سے پہلے برباد کر دے. یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ایک الہ کیسے چاہتا ہے پوری کائنات کے ساتھ، اتنا ایمان مومن کا ہونا چاہیے کہ ایک سیکنڈ سے پہلے اللہ چاہے تو پوری کائنات کو برباد کر دے. اللہ چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے پوری کائنات کو بنا لے، کر سکتا ہے. اور اللہ چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے پوری مخلوق کو سوئی کے ناکے میں سے گزار دے، اللہ کر سکتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے مومن کا. اور ایمان کہاں سے بنے، کیسے بنے؟ قرآن تو سناتا نہیں کوئی، کیوں جی؟ قرآن ایمان تو قرآن بناتا ہے. اب آپ الحمدللہ قرآن سمجھ رہے ہو، اور آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے آپ کے ایمان بنا دیے، پکے کر دیے، پتہ چل رہا ہے آپ کو ایمان کیا ہے، پھر ایمان کا اجر کیا ہے، یہ سب آپ کو قرآن بتلا رہا ہے. قرآن ایمان کیسے بنے؟ ایمان قرآن بتاتا ہے. قرآن سے ایمان بنتے، قرآن سے دور ہو گئے. مولوی سب قرآن سناتے ہیں، ہم لوگ قرآن سنتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں جو مولوی قرآن ہی نہ سمجھاتا، قرآن سے اللہ کی توحید ہے اس کو نکالنا چاہیے مسجد سے، ڈال نکل جائے. ہاں، جو قرآن سمجھائے توحید سمجھائے قرآن اس کو رکھنا چاہیے. وہ مسجد کا مستحکم کرنا کوئی نہیں کرتا. لے رہے مولوی صاحب پیسے لے رہے، سود فروٹ لے رہے، دعوت کھا رہے، کرو تو صحیح، مروغ کر کے کھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن بیان فرمایا، سمجھایا، اللہ نے معاشرے کی تصحیح فرما دی. قرآن سے صحیح ہوا ہے معاشرہ. اللہ کے نبی نے قرآن سنایا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، قرآن پہ لوگوں نے عمل کیا، اللہ نے معاشرہ صحیح کیا. اب بھی جب تک قرآن نہیں بیان ہوگا، یاد رکھنا، قرآن نہیں سمجھایا جائے گا، قرآن پہ عمل نہیں ہوگا، یہ ہمارا معاشرہ صحیح کوئی نہیں. جتنی مرضی کتابیں پڑھتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، جتنی مرضی جماعتیں بنا لو، قرآن سے چینجنگ آتی ہے بھائیو. نبی کے دور میں قرآن سے تبدیلی آئی تھی.
صحابہ رسول کہا کرتے تھے کہ جاء اللہ بالعزت والاسلام، اللہ نے ہمیں عزت بھی عطا فرمائی، اسلام بھی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہم نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا، ہمیں عزت نہیں ملی، جب ہم قرآن سے وابستہ ہوئے، نبی آخر الزمان سے وابستہ ہوئے، ہم عزت کے پاس نہیں گئے، عزت کو توڑ کے اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ قرآن سے عزتیں ملتی ہیں میرے بھائیوں، قرآن سے دوری ضلالت ہے، رسوائی ہے، قرآن کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کیا تھی؟ صحابہ کرام وہ قرآن کرتے تھے، ایک ہی جماعت تھی ان کی۔ اب کتنی جماعتیں ہیں، کتنے چڈے ہیں، کتنے مولوی ہیں، لیکن کامیابی نہیں، سارا اس لیے تو خالی ہے۔ صحابہ کرام ایک ہی جماعت تھی، قرآن والی بات، نبی کے فرمان والی بات، ایک ہی چندہ ہوتا تھا، جی ایک ہی ان کی پگڑی ہوتی تھی، ایک ہی چندہ ہوتا تھا۔ ان لہٰذا لشیء، یہ کہتا ہے نا کہ ایک الہ عجیب ہی چیز ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہم نہیں مانتے، ایک الہ سارا نام کہے چلا سکتا ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اتنی بات کہہ گئے نا کہ جو سردار بیٹھے تھے وڈیرے ابو طالب گھر میں، یہ چل پڑے، اور چلتے چلتے یہ کہا کہ انمشو واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو یہاں سے، بس اٹھ کھڑے ہوئے چل پڑے، یہاں چلو، یہ ہماری بات نہیں مانتا، چلو، اور اپنے معبودوں پہ جمے رہو، پکے رہو، ڈٹے رہو۔ اب بھی اس وابی دیکھیں لوگ کہہ دیتے ہیں آج بزرگاں چھڑ رہی ہے، بزرگاں نے بے ادب بن رہی ہے، غصہ ہوئے اس بھابی نے ایک ہی ہے، ایڈے ایڈے بزرگوں نے چھڑ رہی ہے۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو یہ ہماری بات نہیں مانتا، بس کیا کرو، اپنے معبودوں پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، ان کی بات کرتے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات ہے کہتا ہے نا کہ ایک ہی الہ ہے، اس بات میں کوئی غرض ہے، در پردہ غرض ہے، کوئی مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ہم کو ہمارے باپ دادے کے دین سے ہٹا کے اپنے دین میں لا کے ہمیں محکوم کر کے ہماری قیادت اور سیادت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ توحید والی بات کرتا ہے نا، ایک ہی الہ ہے، تو یہ ہم نے پہلی کسی ملت میں نہیں سنا۔ پہلی ملتیں جو ہوئی ہیں ہمارے باپ دادا کب سے کئی الہوں کو مانتے آ رہے ہیں، عیسائی بھی کئی الہ مانتے ہیں، مجوسی کئی الہ مانتے ہیں، پہلی ملت میں ہم نہیں سنا وہ کئی الہ مانتے ہیں، یہ کہتا ہے ایک الہ ہے، ایک الہ کی دعوت دیتا ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، جو کہتا ہے نا الہ ایک ہی ہے، یہ اس کی من گھڑت بات ہے، سب اپنے کولوں ہی گل بنائی، اس کی حقیقت کو اصل نہیں ہے، اپنے کو پاس سے بات بنا دی۔ کافر کیا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کو۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کی گئی ہے اس پہ نصیحت ہمارے درمیان سے، وہ ہم بھی ہیں یہاں، یہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، ہم بڑیرے ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، جتھے پارٹیاں ہیں، وہ ہم پہ ہی قرآن نازل، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس پہ کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں ہیں، یہ بھی ہے، ہمارے درمیان سے ہی اس پہ نصیحت قرآن نازل ہو گیا۔ اس کے پاس ہے کیا؟ جو بھی ہے ہمارے پاس ہے، سرداری، قیادت، وڈیرے، جتھے، پارٹی، غلام معلوم، ہمارے اس پہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں قرآن ملے، اس پہ کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ نہیں مانتے، نہ اس قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ مانتے ہیں کہ اس پہ قرآن نازل ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے کہ بل ہم فی شک من ذکری، یہ میرے قرآن کے بارے میں ان کو شک ہے، بے ایمانوں کو میرے قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے ان کو، یہ شک ہے ان کو کہ یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہانت ہے، نبی نے اپنی بنایا، یہ جو بات شک ہے ان کو میرے قرآن کے بارے۔ اصل بات شک کیوں ہے؟ بل لما یذوقوا عذاب، ابھی تک انہوں نے قرآن کے شک کی وجہ سے جو لطر برسنا تھا وہ نہیں برسا۔ اصل گل یہ ہے، اللہ نے نتیجہ نکالا، جو سزا ملنی تھی نا قرآن میں شک کرنے کی لطر پہ، وہ نہیں برسا۔ اگر وہ برسا کر 4 لیٹر پہ جاتے ان کو تو پھر قرآن میں شک نہ کرتے ہیں۔ اور جب قرآن میں شک کرنے کی وجہ سے لطر برسیں گے نا، پھر سارے شک یہ بھول جائیں گے، سارے شک دور ہو جائیں گے، پھر ہی شک کریں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو سزا نہیں ملی قرآن کے انکار کی، قرآن میں شک کرنے کی۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس معبود تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو عزیز بھی ہے وہاب بھی ہے؟ عزیز وہاب ہے تیرا رب،
تو اس کی رحمت کی ان کے پاس خزانہ، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے، یعنی نبوت دینا نہ دینا ان کے پاس، ان کے قبضے میں ہے، نبوت دینا نہ دینا ان کے قبضے میں، جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے نبوت نہ دے، تو ان کے قبضے میں ہے یہ۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہم، یا ہے واسع ان کے بادشاہ آسمانوں کے زمین کو جو ان کے درمیان ہے۔ اگر یہ آسمان اور زمین کے بعد مالک ہے، بادشاہ ہے، جو اس کے درمیان اس کے مالک ہیں، تو فلیرتقوا فی الاسباب، تو پھر یہ کیا کرے، سیڑھی لگا کے نا آسمان میں چڑھ جائیں، وہاں سے جو قرآن آتا ہے ان کو روکیں، میرے نبی جو قرآن آتا ہے اوپر سے اس کو پھر روکیں، یہ سیڑھیاں لگا کے کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے اصل بات یہ ہے کہ نہ ان کے پاس معبود تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، نئے زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان اس کے مالک۔ اصل بات یہ کیا ہے کہ جندم ما ہنالک، یہاں یہ ایک لشکر ہے، دنیا میں کیا ہے، یہ ایک لشکر، معصوم لشکر بھی شکست خوردہ، من الاحزاب، پہلے گروہوں سے، جس طرح پہلے گروہ ہوتے تھے بڑے بڑے، جس طرح وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ جو کافروں کا مکے میں لشکر ہے نا مشرکوں کا، تو یہ بھی ذلیل و خوار ہوگا، یہ بھی اس کو شکست ہوگی۔ اور پھر ہوئی شکست جنگ بدر میں، یہ لشکر جو آیا تھا 1000 کا، تو پھر کیا ہوا، ذلیل و خوار ہوا، 70 مر گئے، مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی تو میدان چھوڑے باقی پھر میدان احد میں آئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو نقصان ہوا کافی، لیکن میدان چھوڑ کے یہی بھاگے ہیں، مسلمان ہی بھاگے، یہاں بھی ان کی شکست ہے۔ پھر غزوہ احزاب میں ہی آئے، یہاں میدان چھوڑ کے یہی بھاگے ہیں، پھر اپنا فتح مکہ ہے، پھر ہر لحاظ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو، اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس رب کے رحمت کے خزانے بھی نہیں، زمین و آسمان جو اس کے درمیان اس کے مالک بھی نہیں ہے، یہ یہاں ایک لشکر ہے شکست خوردہ، پہلے گروہوں سے، جس طرح پہلے گروہ ہوتے تھے، یہ بھی ایک گروہ ہے، ایک لشکر ہے، اور اس کو شکست ہوگی، یہ ذلیل و خوار ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ اللہ پاک فرما رہے محبوب، یہ مکے کے مشرک کافر جو تکذیب کر رہے ہیں نا قرآن کی اور آپ کی، تو یہ کہ نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے قوم نوح نے تکذیب کی رسول کی، وعاد اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی جی رسول کی، وفرعون اور فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی تکذیب کی۔ میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ اپنا خیمہ لگاتا تھا نا باہر کہیں، تو اس کے خیمے کے جو قلعے تھے نا کیل، وہ سونے کے تھے، بڑے بڑے کیل سونے کے تھے۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو زمین پہ لٹا کے نا ہاتھ پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دیتا تھا، اس لیے اس کو کہا گیا ہے فرعون جو ہے وہ میخوں والا۔ وثمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ بن والے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اولئک الاحزاب، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، اور یہ گروہ ہے بڑے بڑے، یہ بڑے بڑے، یہ مکے والے تو شاہی کوئی نہیں، یہ اتنے بڑے بڑے گروہ اللہ نے برباد کر دیا، سفایا کر دیا، مکے والوں تو شاہی کوئی نہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے کیا کی، رسولوں کی تکذیب کی۔ جب رسولوں کی تکذیب کی، فحقا عقاب، ان پہ میرا عذاب ثابت ہو گیا، کہ عذاب برسا، پھر برسایا اللہ پاک نے، اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، اللہ پاک نے ان کا سایہ کر دیا۔ پہلے جو قوموں پہ عذاب آتا تھا وہ اجتماعی طور پہ آتا تھا، لیکن اب اجتماعی طور پہ نہیں آتا، تنبیہ کی غرض سے انفرادی طور پہ کہیں عذاب آ جاتا ہے، اللہ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں بارش زیادہ برس گئی، اولے پڑ گئے، ہوا زیادہ چل گئی، انفرادی طور پہ اب عذاب آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھائیوں محض اپنے قرآن کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے دنیاوی اور سماجی تکلیف عذابوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافروں کے امتحان، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کس میں ہے، تکبر میں ہے، وشقاق اور مخالفت میں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، فنادوا، جب ہلاک کیا وہ چیخے چلائے، ولا تھا حین مناس، اور نہیں تھا وہ وقت چھٹکارے کا، وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، تعجب کیا انہوں نے کہ آ گیا ان کے بعد ایک ڈرانے والا ان میں سے، وقال الکافرون، کہا کافرون یہ نبی ھذا ساحر، جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا بنا دیا اس نبی نے اتنے الہوں کی جگہ ایک ہی الہ کو، ان ھذا لشیء عجاب، ایک الہ کی بات کرتا ہے، یہ عجیب ہی بات ہے۔ من سلک الملأ منہم، اور چلے وہ یہ کہتے ہوئے کہ چلو بس یہاں سے، وصبروا، اور
اور ڈٹے رہو جمے رہو علی آلہتکم اپنے معبودوں پہ، ان ھذا لشیء یراد، یہ کہتا ہے ایک الہ، اس میں کوئی غرض ہے، کوئی مطلب کی بات ہے اس میں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرى، نہیں سنی یہ بات ہم نے، یعنی ایک الہ والی بات جو ہم نے پہلی ملتوں میں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ جو ہے نا کہتا ہے کہ ایک الہ، یہ بات جو ہے یہ من کرتے ہیں استغفر اللہ، انزل علیہ ذکر بین کیا نازل کی گئی اس بن سے ہمارے درمیان سے، بل ہم فی شک من، بلکہ کیا ہے میرے ذکر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک ہے، شک میں ہے، بل لما یذوقوا عذاب، ابھی تک انہوں نے شک کی وجہ سے، قرآن میں شک کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں چکھا، اس لیے شک کر رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو عزیز ہے، غالب ہے اور وہاب عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ہے واسطے ان کے بادشاہت آسمانوں کے زمین کے دونوں کے درمیان ہے، پھر یہ فلک اوپر سے پھر کیا کریں گے، چڑھیں گے پھر اسباب آسمان میں سیڑھیاں لگا کے، جند ماہ والے، اصل بات یہ کہ لشکر ہے یہاں محزوم شکست خوردہ میں پہلے گروہوں سے، کذب القبل تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے، اور عاد نے، اور فرعون جو میخوں والا تھا، اور ثمود نے، اور قوم لوط نے، اور اصحاب الایکہ اور بن والے نے، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ بڑے بڑے گروہ جماتے ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، جب تکذیب کی حق کا عقاب، ان پہ میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹھے بھائی 2 منٹ بیٹھے بھائی عبداللہ صاحب، ہمارے ایک ساتھی وہ اسٹوڈنٹ ہے قرآن کا، اس کی بیوی بیمار ہے تو اسپتال میں، تو آپ سے شفا نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ ہمارا ساتھی عبدالجبار کی بیوی بیمار ہے، اللہ سے صحت شفا نصیب فرما، اللہ اس کی بیماری کو صحت سے بدل دے۔ اللہ ہماری مسجد کے بھی کچھ نمازی بیمار ہے، اللہ انہیں صحت شفا نصیب فرما۔ اللہ پوری امت کی بیماری میں صحت شفا نصیب فرما، پوری امت کی روحانی جسمانی بیماریوں کو فرما۔ اللہ کرم پہ ہماری دستگیری فرما، اللہ سب کے ساتھ عفو کا درگزر کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اٹھاؤ بھی اٹھاؤ۔